بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر فاقدار حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. ویسے تو پچھلے 16 مہینے جو گزرے ہیں ہر دن اہم ترین دن ثابت ہوا ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے ہر دن جو ہے وہ اہم ہی ثابت ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ، کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، کوئی جمہوری اصول کی خلاف ورزیاں، آئین شکنی، یہ ایک معمول بن چکا ہے. لیکن آج کا دن واقعتاً اہم ہے اور وہ ایک ذرا مختلف حوالے سے ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب بطور چیف جسٹس آف پاکستان آج ان کا پہلا دن ہے کمرہ عدالت میں. کمرہ عدالت نمبر 1 میں طویل عرصے کے بعد آج فل کورٹ بیٹھے گی. فل کورٹ سے مراد ہے کہ درمیان میں چیف جسٹس کرسی صدارت ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس، اور 7 ججز اس سائڈ پہ ہوں گے اور 7 آنریبل ججز اس سائڈ پہ ہوں گے. اور یہ ایک ری یونین آپ کہہ سکتے ہیں، طویل عرصے کے بعد ری یونین ہوئی ہے آنریبل ججز کی. اور اس میں بڑا دلچسپ مرحلے آئیں گے کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب نے ایک جوڈیشل ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی سماعت ہونی ہے اور اس کے لیے فل کورٹ کال کی گئی ہے اور فل کورٹ سے مراد تمام ججز ہیں. اس سے پہلے چھوٹا سا مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد آج کیا کیا ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جو مختصراً یہ ہے کہ آلریڈی 8 آنریبل ججز جو ہیں وہ اس پہ حکم امتناع جاری کر چکے ہیں. اور یہ ترمیم کیا ہے؟ ترمیم یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کر کے اور اس کو نیچے ایک کمیٹی بنا کے اس کو اختیارات دیے گئے ہیں جو کہ عملاً پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ چین آف کمانڈ ایک ہے اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ اگر آپ ختم کر دیں اور فار ایگزامپل کل کو یہ کہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے بلکہ ان کے نیچے یہ 4 لوگ ضروری ہوں گے، یہ 4 لوگ مل کے فیصلہ کریں گے، وزیر اعظم اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کی اتھارٹی ختم ہو گئی، کمانڈ اینڈ کنٹرول ختم ہو گیا. اور اسی طریقے سے کل کو اٹھ کے کہے کہ جناب آرمی چیف جو ہیں وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے نیچے یہ کمیٹیاں بنا دی جائیں، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ بنیادی طور پہ یہ ایک بدنیتی پر مبنی ایک قانون تھا اور عمر عطا بندیال صاحب اور ان کو ذرا کنٹرول کرنا تھا، لیکن انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا. سسپینڈ کرنے کے بعد یہ ابھی تک اس کی ہیئرنگ مکمل نہیں ہو سکی، لہذا فل کورٹ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو کہ سینئر موسٹ ججز تھے جب عمر عطا بندیال صاحب کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے نیچے، تو ان دونوں نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم کسی بھی بینچ پہ نہیں بیٹھیں گے، یعنی کہ جوڈیشل ورک نہیں کریں گے. اور انہوں نے جوڈیشل ورک نہیں بھی کیا اور خاص طور پہ 184(3) کے تحت جو بھی مقدمہ آئے گا ہم اس کو نہیں سنیں گے. جسٹس سردار طارق صاحب جو ہیں وہ دیگر مقدمات میں بیٹھتے رہے لیکن جو 184(3) کے تحت جو ایشو تھے مقدمات تھے ان میں نہیں بیٹھے. لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے 4 مہینے سے یہ کام چھوڑا ہوا تھا. بہرحال اب آج انہوں نے دوبارہ ہے اور تمام کے تمام آنریبل ججز ہوں گے. تو اس میں 7 ججز تو وہی ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوا ہے، سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور 8 ججز جو ہیں وہ نئے ہوں گے جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں. تو اس طریقے سے اگر یہ تمام کے تمام 8 ججز جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور نئے ان کے ساتھ 7 ججز جو ہیں وہ سب کے سب اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو یہ فیصلہ تبدیل ہوگا. ادروائز جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی قیادت میں جس 8 رکنی بینچ نے اس مقدمے کو سسپینڈ کیا ہوا ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا. اب اس میں جو دلچسپ مسئلہ ہے یعنی کہ کون سے 8 آنریبل ججز ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل جائیں، 7 آنریبل ججز، کیونکہ ایک تو وہ خود ہیں جو پہلے جن ججز نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس کیس سے کافی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگلا جو سیاسی منظرنامہ وہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب کو ایک ریلیف دینا مقصود ہے، جہانگیر ترین صاحب کو ایک ریلیف دینا مقصود ہے اور اس کو مؤثر بماضی کیا گیا ہے کہ ماضی میں بھی جو مقدمات آئے ہیں وہ بھی یہ ایڈریس کیے جائیں گے. تو ایک ایسی شیطان کی آنت جو ہے وہ اس میں باریک واردات کی گئی ہے کہ پھر پتہ نہیں کون کون سے مقدمے دوبارہ کھولے جائیں گے. تو بہرحال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اس لیے چیز بڑی ضروری ہے. پہلے اس جو فل کورٹ ہے جی اس وقت آج بیٹھے گا، یعنی کہ جو سماعت جب میں کروں گا تو سماعت جاری ہے، 9:30 بجے سماعت شروع ہو جائے گی. تو اس میں ہیں جی جسٹس قاضی فائز صاحب نمبر 1 پہ ہیں. اب اس میں جو نئے آنریبل ججز آئے ہیں جن کا ضروری ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں
نمبر 1 خود جسٹس قاضی فائز صاحب، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہونا چاہیے جی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے، یحییٰ آفریدی صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس امین الدین صاحب کو ہونا چاہیے، جسٹس جمال خان مندوخیل کو ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب کو ہونا چاہیے۔ تو یہ آنریبل ججز ہوں گے تو وہ سٹے ختم ہو سکے گا، اور باقی جو آلریڈی 7 ججز ہیں وہ جو انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، اور جسٹس شاہد وحید صاحب۔ یہ ہے اس وقت کی۔ اب مختلف کی جا رہی ہیں باتیں اس سلسلے میں، وہ ساری باتیں میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ معاملہ انڈو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں جو کہ آلریڈی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی قیادت میں 8 رکنی بینچ کر چکا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ واقعتاً یہ ری یونین ہو گئی ہے، اور تمام کے تمام آنریبل ججز یونائٹ ہو گئے ہیں، اور اب ان میں کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے، ادروائز جو چیزیں ہیں، ادروائز یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے آج امید نہیں ہے مجھے، لیکن ہو سکتا ہے بینچ ٹوٹ جائے، یہ بھی امکان موجود ہے کہ بینچ ٹوٹ جائے، لیکن مجھے بینچ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت جو یہ اب فائدہ جو دے رہا ہے، یہ جو سٹے گرانٹ کیا تھا جس پہ بہت زیادہ گالم گلوچ کی گئی، شریف آدمی تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان پہ گالم گلوچ بھی کی گئی، اور انہی جو 7 آنریبل ججز ادروائز ہیں ان پہ کمپلینٹس بھی فائل کی گئی، درخواست بازی کی گئی، ان کو بھی ملائن کیا گیا، بہت زیادہ ملائن کیا گیا۔ ہاں، حالانکہ بہت نیٹ اینڈ کلین ججز، ان کے بھی اور خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو، جسٹس منیب اختر صاحب کو، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو، یعنی کہ کسی کو بھی معاف نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائز صاحب اور دیگر ججز کے خلاف جواباً کمپلینٹس آ گئیں۔ تو یہ ایک بہت ہی گند ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا صحرا جاتا ہے پی ڈی ایم کو، خاص طور پہ پی ڈی ایم کو جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس لیے میں بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا کہ وہ بھی وہیں پہ وہی زبان بول رہی تھی، اور جو اس وقت مسلم لیگ نواز بول رہی تھی، جو آج جو ہے معافیا بھی مانگ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں اور سارا ملبہ ان پہ ڈال رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت اگر بولتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال اس لیے جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک جو عام تاثر ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے پی ڈی ایم کو۔ مجھے اس پہ ذرا آج کا دن اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ ایک اور بھی بتا دوں کہ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا، فل کورٹ جب تک اس کا فیصلہ نہیں کرتی، اس وقت تک کسی اور مقدمے کی سماعت وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی، پہلے یہ فیصلہ ہوگا، اس کے بعد پھر اس لیے کہہ سکتے ہیں آپ کے جوڈیشل ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے۔ ایک اور بھی آپ کا شیئر کر لوں کہ افتخار چودھری صاحب کل جو ہیں وہ خاص طور پہ حلف کے لیے موجود تھے، اور افتخار چودھری صاحب حلف کی تقریب میں موجود تھے۔ افتخار چودھری صاحب نے بھی ہماری اطلاع کے مطابق مشورہ یہ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کو کہ اپنے اختیارات کم نہیں کرنے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے اگر اختیارات آپ نے کم کر دیے تو آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس لیے یہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور 8 رکنی بینچ نے جو سٹے گرانٹ کیا ہوا ہے وہ بالکل درست ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق افتخار چودھری صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اتھارٹی برقرار رکھنی ہے اور سپریم کورٹ اور جوڈیشل انڈیپینڈنس برقرار رکھنی ہے تو پھر آپ بالکل اس پہ نہ جائیں اور اس کو اڑا کے رکھ دیں۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ کل جو ایوان صدر کی تقریب میں بہت ساری خبریں جو ہیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ رپورٹ ہو رہی ہیں، تو ان میں کچھ اور ایڈیشن کر دوں۔ ایک تو جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ کے معاملے میں کہ وہ کیوں حلف کے وقت موجود تھیں، تو وہ ایک میسج تھا، کیونکہ وہ ایک میسج تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف سے کہ ان کی اہلیہ کی وجہ سے ہی، ان کی اہلیہ کی پراپرٹیز کی وجہ سے ہی ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ان کی اہلیہ نے وہ کیس بڑا مضبوطی سے لڑا بھی، اور
اس سارے تانے بانے سے اور اس پورے کے پورے جال سے وہ نکلی بھی اور اپنے آپ کو بھی بچایا اور جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی بچایا، جس کی وجہ سے آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ اس لیے انہوں نے میسج کنوے کیا ہے ان تمام اپنے مخالفین کو کہ جناب یہ ہیں وہ اہلیہ جن کی آپ پراپرٹیز لے کے آئے تھے، اور یہ اہلیہ ہیں جو خاتون ہیں جو لڑائی لڑی تھی، آج یہ میرے ساتھ کھڑی ہیں اور یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ پارٹ میں وہ تھی تو لیفٹ سائڈ پہ، لیکن انہوں نے کہا یہ میرا دست و بازو ہے، یہ لہٰذا ان کو انہوں نے عزت دی اور ایک میسج کنوے کیا ہے، اور یہ چیز ایک کنفرم۔ دوسری بات، ایک اور حیرت ناک بات دیکھی گئی، ماضی میں کبھی بھی مشکل سے ڈی جی آئی ایس آئی ایسی کسی تقریب میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن کل خلاف معمول آرمی چیف تو تھے ہی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور پھر ایک اور جو ہمیں بتایا عدیل سرفراز نے رپورٹ کیا ہے وہ ایک اور دلچسپ ہے، کیونکہ ہم بھی جاتے رہتے ہیں ایوان صدر میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے اس نوعیت کی تو باقاعدہ طور پر اس کے بعد پھر ایک شیک ہینڈ کا موقع دیا جاتا ہے، جتنے بھی اس وقت شرکا ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں لیاقت ہال میں، جہاں پہ جو خاطر تواضع بھی رکھی جاتی ہے، ریفریشمنٹ بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن صدر مملکت ان کے ساتھ جو بھی ہوں گے، چیف جسٹس ہیں، آرمی چیف ہیں، آرمی چیف تو خیر ادھر ان کا نہیں ہے، یہ آرمی چیف فرسٹ ٹائم ہوا، صدر ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے، اس طرح کی اور جو بھی تقریب ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف صدر مملکت لیتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی اور اوتھ ہے تو وہ ہو گیا، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کوئی اگر فارنر آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ایک مخصوص جگہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک کیو کی صورت میں تمام لوگ شیک ہینڈ کرتے ہیں اور ایک سائڈ پہ ہوتے جاتے ہیں، سب کو موقع ملتا ہے، بڑے آرگنائز اور بعض اوقات کیو توڑ بھی دی جاتی ہے جو ہمارا کلچر ہے۔ تو کل جو تھا وہ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس پاکستان کی اہلیہ بھی موجود تھیں، اور ان کے ساتھ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے، ان کے ساتھ صدر مملکت تھے، ان کے ساتھ وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ آرمی چیف بھی تھے، اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ہم نے پہلی دفعہ کل یہ دیکھا کہ وہ اس جگہ پہ تھے جہاں پہ شیک ہینڈ ہو رہا تھا اور سارے مل کے جا رہے تھے، ادروائز ملٹری لیڈرشپ جو ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کمی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک نیا فینومینا تھا۔ تو جیسے جسٹس قاضی فائز صاحب نے سرپرائز دیا، اسی طریقے سے کل ملٹری لیڈرشپ نے بھی ایوان صدر میں سرپرائز دیا، اور پھر یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو سیلوٹ بھی کیا جی، اور کیونکہ وہ یونیفارم میں تھے، کیپ بھی تھی، اس لیے انہوں نے آ کے سیلوٹ کیا اور حال حوال پوچھا۔ اسی طریقے سے کل جو ہے ملٹری لیڈرشپ جو کہ لیاقت ہال میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ہیلو ہائی کرنے کی کوشش کی، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے بھی ہیلو ہائی کرنے کی کوشش کی، لیکن جو عدیل سرفراز جو ہیں انہوں نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا وہ کمفرٹ فیل نہیں کر رہے تھے آنریبل ججز، اور لہٰذا شاید اسی لیے کیونکہ مقدمات اور پھر اس طریقے سے ہوتا ہے تو انگیجمنٹ اگر بڑھتی ہے تو معاملات پھر آگے جا کے پھر خراب بھی ہوتے ہیں، تو یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، بہت سارے ججز جو ہیں وہ شکوہ شکایت کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے جی، آج کا کافی امپورٹنٹ ڈے ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، اب ساری کی ساری نظریں کمرہ عدالت نمبر 1 میں لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ مقدمہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ایک یونٹی سامنے آئے گی، پتہ چل جائے گا کہ تمام کے تمام آنریبل ججز اکٹھے ہیں یا پھر وہی گروپنگ موجود ہے اور وہی مختلف نقطہ نظر موجود ہیں، یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے مقدمات کی طرف بڑھا جائے گا، اور فل کورٹ بنتی ہے نہیں بنتی یہ بات کی باتیں ہیں، کیونکہ چیزیں جو ہیں بہت ہیں۔ ایک اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواست بھی پڑی ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے 90 دن کے اندر انتخابات، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پڑی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں بڑی اہم ہوں گی، اور سپریم کورٹ بہت زیادہ ایک کہنا چاہیے کہ اس کے پاس اب وہ ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتی ہے اگر یہ سب اکٹھے ہو گئے اور متحد ہو گئے تو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔